حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے راوی مفضل نے سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ، آپ چمگادڑ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو جناب سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چمگادڑ کی خلقت بھی عجیب و غریب ہے۔ اس کی یہ خلقت چوپاؤں اور پرندوں سے شباہت رکھتی ہے، اس لیے کہ چمگادڑ کے دو کان جو باہر نکلے ہوئے، دانت اور بال ہوتے ہیں، اور دوسرے تمام ممالیہ جانوروں کی طرح یہ بھی ممالیہ جانور ہے اور پیشاب کرتا ہے، اور جب راہ چلتا ہے تو دو ہاتھ اور دو پاؤں کی مدد سے راہ چلتا ہے، اور یہ تمام اوصاف پرندے کے اوصاف کے برخلاف ہیں۔ چمگادڑ ان پرندوں میں سے ہے کہ جو رات کے وقت باہر آتے ہیں اور اپنی غذا کو ان چیزوں سے حاصل کرتے ہیں جو فضا میں منتشر ہوتی ہیں، مثلا پروانے وغیرہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اے مفضل، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ غذا نہیں کھاتا بلکہ اس کی غذا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کہنا دو طرح سے غلط ہے۔ اول یہ کہ وہ پیشاب و فضلہ کرتا ہے، اور یہ عمل بغیر غذا کھائے ناممکن ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دانت رکھتا ہے، اگر وہ ان دانتوں سے کوئی چیز نہیں کھاتا تو اس کے دانتوں کا ہونا بے معنی ہے، جبکہ خلقت میں کوئی چیز بھی بے معنی نہیں ہے۔ یقیناً اس جانور کے فائدے بہت معروف ہیں، یہاں تک کہ اس کا فضلہ بہت سے کاموں اور دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ نفع اس کی عجیب و غریب خلقت کا ہونا ہے کہ جو خالق دو جہاں کی قدرت پر دلالت کرتی ہے کہ وہ جس چیز میں جس طرح چاہے استعمال کرتا ہے۔ یہ ثنا ہے پروردگار عالم کی، یہ تعریف ہے پروردگار عالم کی، وہی سب سے بہتر خلق کرنے